خوشی اس گل دی ہے کہ یہ ملاقات دین دے حوالے نال ہوئی۔ اللہ ساڈے سارے دا اتھے مل بیٹھنا جمع ہونا اپنی رحمت نال قبول منظور فرمائے۔ کانفرنس دا عنوان تجویز کیتا گیا عظمت خلفائے راشدین۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس موضوع میں کتوں شروع کروں اور کتنے جا کے اس کا اختتام کروں۔ خلفائے راشدین وچوں کس کا ذکر کراں اور کس کا نہ کراں۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ خلفائے راشدین وچ جڑیاں پہلیاں چار شخصیتاں ہیں انہاں وچوں ہر ایک شخصیت دی ایسی وصف اور خوبی بیان کراں جڑی دوسرے وچ نہیں پائی جاتی۔ اس خوبی جو وہ سارے صحابہ تو نویکلا ہو گئے۔ نویکلے کی تمہیں سمجھ آئی؟ میں میاں نہیں بجا کے نویکلا مولانا بیان کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد اور حیدر کرار دا فرزند حضرت سیدنا حسن دی خلافت بھی خلافت راشد جنہاں لوگوں حضرت معاویہ کو تکلیف ہے آدن بھی انہوں دی خلافت راشدہ نہیں، اور اس دے مقابلے انہوں نے نعرہ لایا حق چار یار دا، خلافت راشدہ حق چار یار۔ میں انہوں دی منت کروں گا، گزارش کروں گا، معاویہ نو خلیفہ راشد نہ منو، علی دے پتر نو تا منو۔ اگلے جملے دی کتنے لوگ لذت حاصل کر سن؟ حضرت حسن نو منو تے حق
5 یار آکھو تے انہاں نال ملو سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں بھی آکھیا نا 5 تن پاک انہاں 5 تناں وچ خود نبی پاک ہیں ایک حضرت علی ہے، ایک سیدہ فاطمہ، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک 5 جنہاں نو میرے نبی نے پاک کیتا میرا نبی تا انہی ہی پاک ہے نبی جو ہے نبی تا ماں دی گود تو لے کے قبر دے اندر جان تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک ہوندا نبی کو گناہ دا صدور ممکن ہی نہیں جیڑے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا حضرت علی کی عمر 6 سال ہے ایک روایت 8 سال دی ہے 6 سال دا بچہ تا انہی پاک ہوندا سبحان اللہ ایک روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ حالے پیدا ہی نہیں ہوئی وہ پیدا ہی پاک ہوئی تے حسن حسین دونوں بھائی مدینے مان کے پیدا ہوئے وہ جمے ہی پاک سبحان اللہ یہ میرا نبی پاکاں نو پاک بنیندا رہیا صابن وہ چنگا ہوندا ہی جڑا میلے کپڑے صاف کرے سبحان اللہ تے دیوا وہ چنگا ہوندا ہی جڑا ہنیرے وچ روشنی پھیلائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا ایک کمال ہے بھئی پاکاں نو پاک کردا رہیا میرے نبی دا کمال یہ ہے شرک و کفر لتھڑے ہوئے لوگ آئے سود خور شراب نوش زنا انہاں دی کھٹی لڑکیاں نو زندہ قبر چ گاڑن والے اجٹ جاہل مشرک اور کافر اور بت پرست میرے نبی نے ہاتھ لایا زمین دے ذرے ہیں آسمان دے تارے بنا کے رکھے ایک کمال ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب 5 تن پاک نہیں سب تن پاک میرے نبی دی ساریاں بیویاں پاک میرے نبی دیاں باقی ترائے دھیاں بھی پاک میرے نبی دے دوسرے نواسے بھی پاک انہاں پاک نو 5 وچ محدود کیتا تے دوویں خلافت راشدہ نو 5 وچ تا محدود کر کو جاتا بنو خلافت راشدہ حق 4 یا حضرت حسن کدے ویسی وہ حیدر کرار دا پتر نہیں حضرت حسن دی خلافت راشدہ نہیں ایک الگ پاس ہے میں اسے نہیں پہنچا میں تو پہلے 4 جڑے ہیں نا انہاں وچوں ہر ایک دی ایک خوبی دا ذکر کرنا سبحان اللہ سارے خلفائے راشد راجی مان تیار رکھے جو پنجابی چ راجی پٹھان بیٹھے ہیں انہاں کو نہیں سمجھ آ اردو میں مولانا دو میں مکس آئی ہے دو میں مکس رکھتے ہیں یہ بڑی کیا صحیح میں تو اردو دا سامنے سارے کریں سب سے پہلے شروع کروں گا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سے رضی اللہ تعالی ان کی ایک خوبی ایسی ہے سنو اہل سنت خطیب دی گل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک
جو کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی، وہ صرف حضرت علی میں پائی جاتی ہے. نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت طلحہ، نہ حضرت زبیر، کسی صحابی وچ بھی او خوبی اور وصف نہیں پایا جاتا جڑا صرف حضرت علی وچ پایا جاتا ہے. انہاں دی پرورش نبوت دی جھولی وچ ہوئی. اس وچ کوئی صحابی انہاں دی اس وصف کا مقابلہ نہیں ہے. سچی سچی گل کریا ہے. میرے نبی نے 3-4-5 سال دے علی دی تربیت کنیے کیتی ہوئی، اخلاق کنیے سوارے ہون گے، عادات کنیے سوارے. سبحان اللہ. انہاں دی خوبی یہ ہے کہ انہاں دی پرورش نبوت دی گود وچ ہوئی. پھر انہاں دی خوبی یہ ہے او بچیاں چوں پہلا مومن ہے. بچوں میں وہ پہلا مومن ہے. بچوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی. بدر و احد کے اندر، بدر و احد کے اندر جو ان کی بہادری ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، ان کا تلوار چلانا ہے، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، تاریخ اسلام اس کی نظیر بھی پیش نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. خندق کا وہ ہیرو ہے، خیبر کے ایک قلعے کا وہ فاتح ہے، پھر میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اور پھر میرے نبی کا پیارا داماد بھی ہے. ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں میرے نبی کی 20 حدیثیں، 20 ارشادات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وصف کیا ہے. تیسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ایک خوبی ایسی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی، بلکہ حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک کسی مومن میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی. وہ صرف حضرت عثمان میں وہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ان کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. یہ کائنات میں ہے تو صرف کون ہے؟ یہ جو ہمارے دوست ہیں، دوستی وہ کہتے ہیں سنی ہے من یسو، سنی صرف ہم ہیں. ان کی جب محفل نعت ہوتی ہے اور نعت خان صاحب تشریف لاتے ہیں، سٹیج سنی، نعت خان کہتا ہے میں بھی سنی، جو سامنے سننے کے لیے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اساں بھی سنی. اور وہ نعت خان پھیلا کیا رہا ہے؟ رافضیت، سبائیت. وہ لوگوں سے کہتا ہے وہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، بھلا در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ اور توان بھی سمجھ نہیں ہے. یہ سی آئی ڈی ایل کی سمجھ آنی ایک یہ آخر ہے. یہ گھر والے ہیں کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ گھر والے ہیں. اور در والے کون ہیں؟ ابو بکر،
उमर उस्मान, तो ये दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? वो नाथ खान नाते पढ़ता है, आगे जो पब्लिक बैठी है वो नोट भी फेंकती है, नारे भी पता करता क्या क्या। कहते हैं कहीं जगह पे कव्वाल ने कवाली छेड़ी और उसने कहा दरिया बहुबा बंदर, दरिया बहुबा बंदर, दरिया बहुबा बंदर। हुबाब कहते हैं बुलबुले को। सारा दरिया बुलबुले में बंद है। वो बार बार पढ़ता है दरिया बहुबा बंदर, दरिया बहुबा बंदर। एक बंदे को हाथ चढ़ गया, उठ के नाचने लग गया, घूमने लग गया, हाथ चढ़ गया। साथ वाले बंदे ने पूछा मिस्रा तो इतना आला कोई नहीं, दरिया बहुबा बंदर, तुझे हाल क्यों चढ़ गया? उसने कहा वाह, मिस्रा आला नहीं है, ये कह रहा है दरिया में बहा बंदर। वो क्या कहता था? दरिया बहा, और इसने क्या समझा? दरिया में बहा बंदर। उस बंदे ने कहा दरिया में बंदर बह भी जाए, इसमें हाल चढ़ने वाली कौन सी बात है? कहता है वाह, जब दरिया में बंदर बह रहा होगा ना तो मजा कितना आ रहा। लोगों को पता चलता तो नहीं होता भैया क्या क्या है। ये दर वाले हैं और वो दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? मैं अहले सुन्नत हूं, मेरी मजबूरी है, मेरी एक आंख का नूर अबू बकर है, मेरी दूसरी आंख का नूर हजरत अली है। काबा के रब की कसम है, मैं अल्लाह के घर में हूं, मेरे दिल में जितना एहतराम हजरत उमर का है, मेरे दिल में उतना ही ये एहतराम हजरत हुसैन का रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मैं कितनी अकीदत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रखता हूं ना, मैं उतनी ही अकीदत सैयदा फातिमा से भी रखता हूं। मैं सुन्नी, हजरत अली के पांव की जूतियां मेरे सर का ताज है, उनके कदमों की मिट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाला सुन्नी नहीं, बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। मैं सब मानता हूं, लेकिन मैं हाथ बांध के पूछना चाहता हूं हजरत अली क्यों घर वाले? कोई वजह नहीं, ये तो इंसाफ की गल है, मुझे पूछने का हक तो है ना भाई। हजरत अली को जो आप घर वाला कह रहे हैं तो उसकी कोई वजह बयान करना, जो तुझे वजह का पता नहीं तो वजह मैं बयान कर देता हूं। तो ये फर्क है हमारे सुनने वालों में और उनके सुनने वालों। उनके जो सुनने वाले हैं वो जाकिर जब बयान करता है ना, जाकिर कहता है क्यों मिलता सर, जाकिर कहता है मैं जब गाड़ी से उतर के यलसागाह की तरफ आ रहा था तो कहते वाह वाह वाह, गाड़ी उल्टा रख क्या गई, असी जिगर फाड़ के रखते भी तो गोडे में सिर दे के बैठे, बोलना ही नहीं। ये तो मेरा हक है ना कि मैं पूछूं हजरत अली क्यों घर वाले हैं? तू नहीं बयान करता तो मैं बयान कर देता हूं। हजरत अली इसलिए घर वाले हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं, उनके अकद में मेरे नबी की एक बेटी सैयदा फातिमा है। तो फिर बंदियालवी कहेगा मियां हजरत अली के घर मेरे नबी की एक बेटी है, उस्मान के घर दो बेटियां हैं, ये घर वाला क्यों नहीं? इंसाफ की मां मर गई है,
انصاف کے میدان میں آؤ یار. وہ داماد ہونے کی حیثیت سے گھر والے ہیں. اس کے نکاح میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2. اور دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے آقا نے ایک جملہ کہا. میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس جملے کی جو لذت ہے میرے آقا کے اس جملے کی, اس فرمان کی, میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں. یہاں جو بیٹیوں والے بیٹھے ہوتے جن کی بیٹیوں کی شادیوں میں بدقسمتی نال دماد چنگا نہیں لبیا, جوائی چنگا نہیں لبے, آپ کی بیٹی کو مارتا بھی ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, تانے بھی دیتا ہے. بیٹی جب باپ کے گھر آتی ہے روتے ہوئے آتی ہے, باپ کے گلے لگ کے کہتی ہے ابا کس نال مان دیتا ہی, میری زندگی برباد کر دیتی ہے. جس گھر میں بیٹی تنگ ہو دوئی بیٹی بھی اٹھائی دین دی ہو. میں تو آپ کو اس جملے کی لذت بتانا چاہتا ہوں. آپ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اس کی تہ میں تو اترو یار. کوئی بندہ وہاں دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور یہاں میرے آقا کہتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی. سبحان اللہ. ایک جملہ یہاں کہا کرتا ہوں, یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ نہ ہوئے کہ میں قبرستان جا کے ٹر جاؤں. قبرستان زندہ لوگوں کے ساتھ لذت آ جائے, نعروں کا میں قائل ہوں. سبحان اللہ. میری آواز کے ساتھ آواز ملا. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی, عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے وچ داماد نے ٹھگ پا دیتی ہو. تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملے, تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملے. میری 100 بیٹیاں ہوتی, میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا. حضرت عثمان کی خصوصیت بھی ہے. خلیفہ ثانی مرزا صاحب, میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں, انہوں نے پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ, کون زیادہ سمجھ آئے گی. خلیفہ ثانی لا ثانی, خلیفہ ثانی لا ثانی, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت دیکھیے. سارے صحابہ خود آئے, حضرت ابوبکر خود آئے, حضرت عثمان خود آئے, حیدر کرار خود آئے, طلحہ و زبیر خود آئے, حضرت حمزہ خود آئے, خالد ابن ولید خود آئے, عمر خود نہیں آیا. عمر کو میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا ہے. 40 بندے مسلمان ہو چکے تھے. 40 کوئی معمولی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت حمزہ, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص. 40 بندے اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں. اس کے بعد میرا نبی کہتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب.
مولا عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دے. یہ لفظ میرے نبی نے مانگا, جھولی پھیلائی. بندیالوی کہتا ہے میرا نبی کہنا چاہتا ہے مولا حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا پر اسلام کی گڈی نہیں ٹوٹتی. حضرت عثمان آ گئے پر اسلام کی گڈی نہیں ٹوٹتی. حضرت علی آ گئے اسلام کی گاڑی نہیں چلتی. طلحہ زبیر حمزہ آ گئے اسلام کی گاڑی نہیں چلتی. اسلام کی گڈی توڑنا چاہنا نا خطاب کا بیٹا عمر دے دے. نبی نے مانگا سبحان اللہ, جھولی پھیلائی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ, علماء دیوبند کا ایک بڑا نام پر نام, بر صغیر کا بڑا عظیم خطیب, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. رب نے تاثیر کیا رکھی. قتل کا مقدمہ ہے, عدالت میں پیشی ہے, لدھا رام گواہ ہے, وہ ہندو ہے. لدھا رام سرگودے کے علاقے کا تھا. لدھا رام ہندو ہے. اس کی گواہی پہ سزائے موت کا فیصلہ ہو جانا تھا. قتل کا مقدمہ تھا. شاہ جی جب عدالت میں داخل ہونے لگے, لدھا رام دروازے میں کھڑا تھا. کسی نے شاہ جی کو آیا, شاہ جی اے جی لدھا رام جس نے آپ کے خلاف گواہی دینی ہے. شاہ جی نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا لدھا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے, ذرا اس کا خیال کرنا. وہ ہندو ہے, وہ قیامت کا قائل ہی نہیں, اس عدالت کا قائل ہی نہیں. پتہ نہیں شاہ جی نے کیسے بات کی, اس کے دل اتر گئی. پیش ہوا, جج نے پوچھا ہاں. لدھا رام نے کہا جو کچھ اس FIR میں لکھا ہوا ہے. شاہ جی نے کچھ نہیں کہا, SP نے مجھ سے زبردستی لکھوایا. لدھا رام کو اس کی بڑی سزا بھگتنی پڑی اور شاہ جی نے پھر اس کی بڑی مدد کی. کیا زبان میں تاثیر ہے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. شاہ جی سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا میں بھی شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں. شاہ جی سے کسی نے پوچھا شاہ جی ام المومنین حضرت خدیجہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس پر بندہ تقریریں کرنے لگ جائے, گھنٹے لگ جائیں. شاہ جی نے 2 لفظوں میں سمجھایا. شاہ جی نے کہا سیدہ خدیجہ کے ساتھ جب میرے نبی نے نکاح کیا تو وہ محمد ابن عبداللہ تھے, اور جب سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تو محمد الرسول اللہ تھے. اتنا فرق محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہے, اتنا ہی فرق. تو شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہوتی. جسٹس کیانی عقیدتاً شین تھا. کیا آپ ان کا نام ہے؟ بھاگو کی شین نہیں سمجھتی. سانی کبھی گھوگٹ پا کے نہ چڑھتا. جسٹس کیانی نے شاہ جی کو چھیڑا. شاہ جی حضرت علی آپ کے باپ ہیں, آپ سید جو حضرت علی آپ کے باپ ہیں اور حضرت عائشہ آپ کی ماں ہیں. آپ اگر اس زمانے میں ہوتے جب جنگ ہوئی تھی تو
آپ باپ کا ساتھ دیتے کہ ماں کا؟ اس نے تو چھیڑا. شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ پاس میں بریلوی آدھے بیٹھے تھے. شاہ جی نے کہا دیو جی جواب. انہوں نے وہی جواب دیا جو اگلے ہوئے لقمے ہیں ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ ماں اور باپ وہ آپس میں لڑ پڑے تو فرما بردار اولاد کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو صحیح کہے اور کسی کو. فرما بردار اولاد کہتی ہے ماں باپ کی لڑائی ہے وہ جانے ان کا رب جانے. میری طرف ایک وہ بندہ میرے کو سو خود ہی خراب ہو گئے دوسروں پہ خراب. میں آپ کو بڑی کام کی بات بتا رہی ہوں. شکر کرو بند ہوئی ہے ساری اکھا جن لگ رہی سی. جسٹس کیانی نے کہا جی یہ کوئی جواب نہیں. شاہ جی کا جواب سنو. اس نے چونکہ چھیڑا تھا شاہ جی نے پھر جواب میں کوئی رویہ اپنایا. کوئی رویہ. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا. جسٹس کیانی کہنے لگا شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنگ تو ہو گئی آپ کیسے روکتے؟ شاہ جی کے روکنے کا ذرا انداز دیکھیے گا لطف لیجئے گا. شاہ جی نے کہا میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا اور پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا زنانیاں نال لڑنا. فاتح خیبر جیسا بہادر ہو عورتوں سے لڑے اور اگر حضرت علی میری بات نہ مانتے نا تو پھر میں کہتا فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا ماما نال لڑنا. یہ باتیں شاہ جی وہی کہہ سکتے. شاہ جی سے کسی نے پوچھا حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں کے درمیان فرق کیا؟ شاہ جی نے دو لفظوں میں فرق بیان کیا مزہ ہی آ گیا. شاہ جی نے کہا حضرت علی مرید محمد ہے عمر مراد محمد ہے. حضرت علی خود آئے وہ مرید ہیں عمر خود نہیں آئے وہ میرے نبی کی مراد ہے. میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا. سارے صحابہ پڑھا لکھا طبقہ وہ زیادہ لطف لے گا میرے اس جملے کا. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. طالب کے تلاش کرنے والا طلب کرنے والا طلب کرنے والا. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. عمر طالب نہیں ہے عمر مطلوب ہے. اس کو مانگا گیا ہے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں جملے جو میں نے بولے یہ کتابوں میں لکھے ہوئے جو میں اب بول رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہوا. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں اور فاروق اعظم صرف محب نہیں میرے نبی کا محبوب ہے. اس کی جو دلیل دینے لگا ہوں علماء بڑی جلدی سمجھ جائیں گی. جو تاریخ اور قرآن دونوں کو سمجھتے ہو آپ بھی جلدی سمجھ جائیں گے. محبوب کبھی کبھی محب سے ایسی باتیں کر لیتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. محبوب نو ذرا ناز ہوتا نا ناز ہوتا بھی یہ میرا پیار کرتا ہے میرا محبت کرتا یہ میرا عاشق ہے تے میں ایک گل. محبوب کبھی کبھی وہ بات کر لیتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. حضرت عمر میرے نبی کے محبوب ہیں. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آیا نا سبحان اللہ میرے نبی مصلی پہ آ گئے. کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے نبی سے بات کرتا.
حضرت عمر آگے بڑھے، کرتے کو پکڑا، یا رسول اللہ کس کا جنازہ؟ جو احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو لے کے چلا گیا تھا، غزوہ بنی المصطلق میں پانی کے مسئلے پہ مہاجرین اور انصار کو لڑوا دیا تھا، ام المومنین پہ تہمت لگائی تھی، کس کا جنازہ؟ اس کے جرم دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کے جرم دیکھوں کہ اپنی رحمت دیکھوں۔ مجھے رب نے منع نہیں کیا، مجھے رب نے منع نہیں کیا، مجھے جنازہ پڑھا لے گا، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ وہاں بھی آگے بڑھ کے دامن کو پکڑا تو کس نے پکڑا؟ 3 خلفاء کے میں خصوصی ان کے اوصاف ہیں جو کسی اور میں نہیں پائے جاتے، وہ میں بھی ہم ہر صحابی کا احترام کریں، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، اسے جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ میرے نبی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور بندہ جب سامنے بیٹھے نا ایک دوسرے کا عکس آنکھوں میں آتا، سامنے بندہ بیٹھے اس کا عکس آنکھ کی پتلی میں آتا، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے جسم کا عکس میرے نبی کی آنکھ کی پتلی میں، اور نبوت کا پورا وجود ان کی آنکھ کی پتلی میں، وہ آنکھ جہنم میں کیسے جائے جس کی پتلیوں میں محمد کریم کی تصویریں آیا کریں۔ جو لوگ آپ اور نے اشارے بہت کیے کہ پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے، تاریخ کی کتابیں دکھاتا ہے، دوسری کتابیں دکھاتا ہے، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں مفسر نے یوں لکھا، فلاں محدث نے یوں لکھا، ابن جریر نے یوں کہا، ابن کثیر۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بلے بلے، ایڈے حوالے، اتنے علماء نے معاویہ کے بارے میں یوں کہا، پھر معاویہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا، وہ عزت ان کے دلوں میں باقی نہیں۔ کتابیں کھولو، بس میرا ایک جملہ یہاں لکھا، نوجوانوں، بچوں، یہ مٹنا نہیں تھا، مٹنا نہیں تھا، کل ایک دوسرے کو سلام کے بعد یہی جملہ دہرانا ہے، کئی دن تک دہرانا ہے۔ بندے آدمی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ لکھ لو یہاں، ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا، تاریخ میں۔ ہر ایک کو تاریخ کے ترازو میں تولنا ہے، مجھے تولنا ہے نہ مجھے، ترازو تاریخ ہے، میرے استاد کو تولنا ہے، ترازو تاریخ، قائد اعظم کو تولنا ہے، ترازو تاریخ، علامہ اقبال کو تولنا ہے، ترازو تاریخ، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے، ترازو تاریخ، جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے، ترازو تاریخ ہے، اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر، عالمگیر، کوئی مفتی، عالم، مفسر، محدث، سب کے تولنے کے لیے ترازو تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ صحابہ کو تولنے کے لیے ترازو تاریخ نہیں، قرآن ہے۔ یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، یہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھو گے؟ میں ادھ وچکار ہوں، میں درمیان میں ہوں، یعنی پوری بات میں نہ کروں، میں بات شروع کروں درمیان میں پہنچوں، آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔
ہے مزہ. پھر خطیب بھی بڑا خوش ہوتا کہ میری گل حالے میں پوری نہیں کی تھی اور یہ سمجھ گئے. آپ نے کنگن بنانے تھے سونے کی, انگوٹھیاں بنانے, بالیاں بنانے. آپ خان کا ڈوگرا گئے, شیخ پورا گئے, صراف کے پاس, سنارے کے پاس. آپ نے کہا میں نے کنگن بنوانی ہے, بالیاں بنوانی ہیں, انگوٹھیاں سونے کی بنوانی ہیں, لیکن میں سونا تلوانا ڈالتے ہی غلطی میں بڑی کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سونا میں تلوانا ڈالتے ہی. سنارا کہتا ہے پاگل ڈالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈالتے تلدے نہیں پتھر. سونے دے تولن واسطے تال والا ترازو نہیں, وکھرا ترازو ہے. سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے, صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے. ایک نوجوان تھا, کسی شاعر کا منتقل. شاعر بڑا اونچا تھا, بڑے پائے کے شعر کہتا. وہ جب شعر کہتا نا, شاعر اپنے شاگرد کو کہتا یہ 1000 روپے کا شعر ہے. وہ کاپی پہ لکھتا, شعر نیچے لکھتا 1000 کا شعر. پھر وہ شعر کہتا, وہ کہتا ہے 500 کا ہی. وہ شعر لکھتا, نیچے لکھتا یہ 500. کاپی بھاگی. ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کرنا کرانا ہے کہ نہیں کرنا. ہو سکے ماں کاپی 1000 نال بھری. ہو سکے جا سبزی لے کے آ. یہ سبزی والے کے دکان پہ اس نے سبزی دی. کتنی قیمت؟ اس نے کہا 300. اس 500 والا شیئر پاڑا. اس سبزی والے کو دے کے کہتا ہے 200 واپس کر. اس نے کہا جا پاگل ہو گئے یا کوئی قیمت نہیں. یہ بھاگا بھاگا استاد کے پاس آیا. آپ تو کہتے تھے 1000 کا ہے, 500 کا ہے. آئے 2 کلو ٹماٹر بھی نہیں اس میں. اس سکھا کہندے کو لے کے سبحان اللہ. اس سکھا سبزی والے کو, اور سکھا سبزی والا کیا جانے میرے شیروں کی قیمت. کسی سخن شناس کے پاس جاؤ, ادب سے واقف ہو, شیروں کا وزن جانتا, اس کے پاس جا. استاد نے قصیدہ لکھا, کہا جا اور بادشاہ کے دربار میں جا کے پڑھ. بادشاہ سخن شناس تھا. اس نے قصیدہ سنا, 10,000 درہم انعام میں دے دیا. تو سامی صحابہ نوں پرکھن واسطے سبزیاں دی دکاناں تے پھر فلاں عالم, فلاں مورخ, فلاں تاریخ, فلاں فقیہ, فلاں مفسر. سبزی والا نہیں جانتا, کسی سخن شناس کے پاس آ. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى. میرے اس کلن کا اس نے بڑا مذاق بنایا. آیت کا مذاق بنایا تھا کہ سرگودے کا مولوی کہتا ہے کلن کلن کڑنا میں تیرا کلن. میں کہا یہ نہیں یہ تیرے چیکڑ نال ہو. یہ قرآن کی آیت ہے جناب, اس کا مذاق بنا. کلن جرأت کر, ہمت کر کہ معاویہ صحابی نہیں,
صحابی کہتے نہیں صحابی تو صحابی مانتا ہوں، صحابیت کا قائل رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے اگر صحابی مانتا ہے نا پھر رب کا حکم مان کلن کلن کا یا تو جرات کرنا کہ معاویہ صحابی نہیں کر جرات کہتے نہیں صحابی ہے تو پھر رب کا حکم مان کلن وعد اللہ الحسنى فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں وہ حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے تو ایک ایک بندے کو پکڑ کہتے ہیں میری قسمت ویکھ میں مدینہ ویکھ کے میں روزے دیا جالیاں ویکھ کے میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا جتھے آمنہ دے لال دے قدم لگے جالیاں دے نیڑے انہوں کو نہیں لگن وہ کہتے پڑے جلا یہ ساری قوم بھی بڑی عجیب ہے، مسجد نبوی قالیاں دے تھلوں مٹی چک چک کے ستونوں لگا دماغ وہاں ایک افریقہ کے عالم تھے، وہ ہر روز عصر کے بعد تقریر کرتے تھے، بڑی آسان اردو بولتا تھا اور ہر روز تقریباً یہ بات کہتا تھا، میں کہتا کاش وہ اس کا اردو میں ترجمہ کرتا، ہمارے پاکستانی ہندوستانی سمجھتے، وہ روز کہتا تھا اے جنہ پل پل رنگ تسی چم دے رہندے ہو یہ پتھر اصلا ترکی چوں منگایا ہے، یہ پتھر اصلا ترکی چوں میں روزے دیاں جالیاں دیکھ کے آیا، میں وہ محراب دیکھ کے آیا جس دن کھلو کے میرے آقا نے نماز پڑھائی، تو روزے دیاں جالیاں دیکھ کے آویں تیرے پیر زمین تے نہیں لگتے، پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافر کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، سارے صحابہ جنتی، تینوں پہلے صحابہ بھی بڑے اعلیٰ لیکن ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی ہے، سبحان اللہ، ابو بکر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ابو بکر دیاں ریساں ہی، ابو بکر کی انفرادی خصوصیت کوئی ایک ہے، بیسیوں خصوصیات میں بیان کر سکتا ہوں لیکن ایک خصوصیت آزاد مردوں میں سب سے پہلے میرے نبی پہ ایمان لانے والا ابو بکر ہے، اس نے مانا جس طرح اس منیا نا خدا دی قسم ہے کسی صحابی نے منیا نہیں، میرے آقا نے خود فرمایا میں نے جس کسی پہ اسلام کی دعوت کو پیش کی وہ ہچکچایا پیچھے ہٹا مہلت مانگی سوچ کے بتاؤں گا مشورہ کر کے بتاؤں گا، دعوت ہی ایسی تھی لا الہ الا اللہ، اپنے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنی تھی، اس بات کا اقرار تھا اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ
نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کے سوا ہماری غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں. اللہ کے سوا عالم الغیب ہو. یہ علاقہ میں کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں کر رہا، مجمع میں کر رہا. کسی بندے کو شک ہو تو سرگودے نہیں آ سکتا. خانقاہ مولانا کے پاس، گجرا والا مولانا کے پاس کہ بندیال میں یہ معنی کر کے گیا قرآن سے ثابت کر. یہ تمہیں 20 آیتیں دکھائیں تو یہ تھے نہیں پوچھنا. کل قیامت کے دن میرے گریبان پہ ہاتھ رکھنا ہے رب کے سامنے کہ یا اللہ بندے عالمی نے علاقہ یہ میں نہ کیا تھا، اس کو کچھ میری بڑی خواہش ہے قیامت والے دیہاڑے میرے کو ایک گل کوئی اللہ دے سامنے پوچھے، پھر میں وہاں قرآن بیان کروں، پھر میں قرآن کی آیتیں پیش کروں. کوئی پوچھے مجھ سے رب کے سامنے. یہ دعوت باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی، باپ دادا کے مذہب سے پھرنا تھا، جھوٹے معبودوں کے گلے پر چھری رکھنی تھی. آسان تھا ماننا اس کو. میں نے جس کسی پر اسلام کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، نشانی دکھا، تو نبی ہے، معجزہ دکھا، معجزہ. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، میں نے اس کے سامنے دعوت کو رکھا، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ وہ ہچکچایا، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا. ایک لفظ ضائع کیے بغیر کہا کہ تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. سب سے پہلے ساری امت مل کر بھی ابو بکر کو نہیں. کیوں بھائی؟ یہ نماز میں پہلی صف کا ثواب زیادہ کہ دوسری کا؟ پھر سوچ لو یہ تاں جمعے والے جڑے پیچھے کھلوں گی کون پتہ بھی پہلی کا صف زیادہ ثواب ہے. بس میری تقریر کے آخری جملے جو رحمتیں پہلی صف میں اترتی ہیں نا، پچھلی ساری صفیں مل کر اس پہلی صف کی رحمت کو نہیں پہنچ سکتے. بندے عالمی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے. آج مسلمان اربوں لیکن بندے عالمی پوچھ سکتا ہے یہ گنتی شروع کہاں سے؟ اس کا ایک قوم، اس امت کا ایک قوم، 1 2 3 4 5 لاکھ کروڑ ارب ایک قوم. اس امت کا ایک پہلا فرد ایمان لانے والا ابو بکر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. ملک اسرائیل کے ظلم، تشدد اور ستم سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے. تمام اسلامی مملکتیں خاموش ہیں، کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا. مولا سارے آسرے تجھ پر ہیں.
تو نے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی ابابیل بھیج کر، ان کے پنجوں میں کنکر دے دیے تھے، مولا یہ منظر ایک دفعہ پھر ہمیں دکھا دے، یہ منظر ہم پھر ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل کے عزائم خاک میں ملا دے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد۔ ہمارے عزیز ہیں ابو بکر، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے، ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ میں سے ہم سب کا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمیں اللہ اٹھائے اور اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔